یہ عادلانہ نظام زندگی، نظام عدل اجتماعی، سماجی انصاف کا معاملہ، سوشل جسٹس کا معاملہ، جس میں مرد اور عورت کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، اور ریاست اور افراد اور شہریوں کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، سرمایہ اور محنت کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، تو یہ ہے قسط۔ اب جس اعتبار سے بھی کہیں پر ناانصافی ہوگی، اگر محنتی لوگ جو ہیں، غریب لوگ، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا کہ یہ ظلم کر رہے ہو، ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ ہاری، یہ کاشتکار، خون پسینہ ان کا ہوتا ہے، عیش تم کرتے ہو، گلچھرے تم اڑاتے ہو، یہ بھی بالقسط کا معاملہ ہو جائے گا کہ قسط کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ویسے یہ کہ عام طور پر جو نیکی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں شاید وہ اس کو کور نہ کرے، پر نیکی تو یہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز، روزہ، ذکر، اور یہ کہ اپنی وضاقتہ، اپنی شکل صورت، اپنے انفرادی اعمال جو ہے وہ ٹھیک کر لو۔ نیکی اور منکر اور معروف میں تو زیادہ تر لوگوں کے سامنے یہ تصور آتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ سورہ مبارکہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ اس قسط کا، اس لیے کہ آگے چل کر آئے گا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اس سے آگے چل کر معاملہ سورہ مائدہ میں آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ یہ سارا جو ہے اب یہ ڈیولپ ہو رہا ہے مضمون قسط کا، لہذا یہاں نوٹ کیجئے کہ امر بالمعروف کی بجائے امر بالقسط، عادلانہ نظام زندگی، اور اس میں جس پہلو سے بھی ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ زمیندار کر رہا ہے کاشتکار پر، یا وہ سرمایہ دار کر رہا ہے محنتی لوگوں پر، مزدوروں پر، یا مرد کر رہے ہیں عورتوں پر، جو بھی جس پہلو سے بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، تو ان کو بھی قتل کرتے رہے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو اے نبی، ان کو بشارت دے دیجئے بڑے دردناک عذاب کی۔ یہ بڑا سیٹائریکل انداز ہے قرآن کا، طنزیہ انداز ہے، انہیں بشارت دے دیجئے۔ بشارت تو کسی اچھی بات کی دی جاتی ہے، لیکن یہ بدبخت اسی بشارت کے مستحق رہ گئے، اب ان کے لیے کوئی اور بشارت ممکن ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہی یہ ہے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال اکارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ اب یہاں اس کے پس منظر میں وہ تصور ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے لیس البر والی آیت میں پڑھا تھا۔ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں نیکی کے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے، ٹھیک ہے بھائی، میرے معاملے میں میں رشوت لیتا ہوں، یہ کام غلط کرتا ہوں، لیکن دیکھو میں نے مسجد بنوائی ہے، میں نے یتیم خانہ بنوایا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، وہ ایک دل کو تسلی ہے، نیک کام بھی تو ہم کر رہے ہیں نا آخر۔ اس طریقے سے اس کی میں نے تو بڑی تفصیل سے اس آیت کا درس جو میرے مفصل ہیں ان میں بڑی تفصیل سے یہ بحثیں آئی ہیں۔ ڈاکو انتہائی یوں سمجھیے کہ یعنی خونخوار ڈاکو، وہ بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے، سرپرستی کرتے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی، تاکہ دل کو تسکین دے سکے کہ ہم اگرچہ ایک طرف ہم نے کسی کا سر پیٹ پھاڑ دیا ہے، کسی اور کا کچھ اور کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن یہ کہ ہم یہ کام بھی تو کر رہے ہیں۔ یہ جو ہماری ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین ہیں، جسم فروشی کرنے والی، اب یہ جب یہ محرم کا جلوس نکلے گا تو کالے کپڑے پہن کر سب سے آگے وہی ہوں گی، سبیلیں وہی لگائیں گی، دھمال کھیلیں گی جا کر، عرس ہو رہے ہیں، فلاں کے بھٹشا کا ہو رہا ہے، فلاں کا ہو رہا ہے، وہ دھمال کھیل رہی ہیں وہاں پر جا کر، گویا کہ بڑا نیکی کا کام کر رہی ہیں۔ تو یہ نیکی کا اور بدی کا ایک امتزاج دنیا میں ہمیشہ چلتا آیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں واضح کیا گیا نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے، دل کے اندر ایمان اور یقین، اور پھر اس کے بعد عمل کے اندر بھی پہلے کیا پھر کیا پھر کیا، تو وہ تو ایک عظیم آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آیت البر۔ تو یہاں بھی وہی پس منظر میں ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو، فرض کیجئے کوئی یہودی ہے، وہ یہ پہچان رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں کیسے مان لوں، اپنی برادری سے کاٹ دیا جاؤں گا، میں اپنے جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مجھے جو بھی مراعات حاصل ہیں وہ جاتی رہیں گی، لہذا یہ تو میں کڑوی گولی جو ہے یہ تو میں نہیں حلق سے اتار سکتا۔ البتہ بہرحال میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں تورات کی تعلیم لوگوں کو دے رہا ہوں، بہرحال یہ چیزیں نیکیاں جو ہیں کمپنسیٹ کر جائیں گی میرے اس کفر کو، اور جو میں نے ایک حقیقت کو اگر میں نے نہیں بھی اقرار کیا، بہرحال میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، تورات کا ماننے والا ہوں، تمام جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے ان سب کا ماننے والا ہوں، اس شریعت موسیٰ پر عمل کر رہا ہوں، تو چلو ٹھیک ہے، یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے۔
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال حبط ہو گئے، ساری نیکیاں اس ایک برائی، ایک بدی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ کی آیات کا انکار بغیم بینہم کی وجہ سے جب کیا تو وہ سارے نیک اعمال حبط ہو گئے، ان کی وہ تہجدیں بھی ہوں اور ان کے اذکار بھی ہوں اور ان کے دروس بھی ہوں اور ان کی جو بھی خدمات ہوں علمی اور اصلاحی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی شافع نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا، کوئی انٹرسیڈ کرنے والا جو ہے قیامت کے دن موجود نہیں ہوگا کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مرسی کی اپیل کر سکے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔